الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعلنا فيها رواسي شامخات وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا اور ہم نے اس زمین میں بلند و بالا پہاڑ گاڑ دیے، لگا دیے، اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا اور عطا کر دیا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العزت کی اس کائنات میں، اس جہان کے اندر انسانوں کے لیے بالخصوص اور دوسری مخلوقات کے لیے ضروریات کے حوالہ سے اللہ نے
وہ کچھ پیدا کیا ہے کہ جو صرف ضرورت ہی کو نہیں پورا کرتا بلکہ اس قدر وافر مقدار میں ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کی اور کئی دوسروں کی جن کی پہنچ نہیں ہوتی ان کی ضرورت بھی پوری کی جا سکتی ہے۔ یعنی اللہ کے ذخیروں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ کسی بندے کی ضرورت جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے مہلت مانگ لے یا یہ ٹال دے کہ فی الوقت تمہارا کام نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز جو اس حوالہ سے اللہ رب العزت نے خود بیان فرمائی ہے، فرمایا یہ میں نے تم پر انعامات کیے ہیں، نعمتیں ہیں میری، یعنی یہ چیز کسی بدلے میں اللہ عطا نہیں فرماتا، احسان ہے اس کا، اضافی چیز ہے جو اللہ رب العزت اپنی طرف سے عطا فرماتا ہے۔ نہ بھی دے تو اس کے خدا ہونے میں، بندے کے ساتھ اس کے تعلق میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی، مگر اللہ دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ ایسی ضرورت کی بنیادی چیزیں اس نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھی ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ بھی انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی تو پھر وہ مسئلہ جو اس وقت انسانوں کے ہاتھ میں آنے والی چیزوں کی وجہ سے پیدا ہو چکا ہے، یہ اس قدر بڑھ جاتا کہ انسان اپنی ضروریات کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی اپنی جان دے دیتے اور موت کو قبول کر لیتے، مگر اللہ رب العزت نے اپنی یہ نعمتیں عطا کر کے کہا، اور اس قدر نعمتیں دی ہیں جن کا کوئی شمار نہیں ہے۔ فرمایا یہ تمہاری ضرورتیں یہ تو خود بخود پوری ہوں گی، اس لیے کہ یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، میں نے زمین اور کائنات اور جہان میں یہ چیزیں رکھ دی ہیں، بس صرف تلاش کر لو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ کہاں سے آئی ہیں، کون ہے ان کا خالق۔ ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت، ایک ایسی نعمت جس کے ساتھ انسانی زندگی وابستہ ہے، جس کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کھانے کی بے شمار چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی کئی کئی مہینے گزارا کر سکتا ہے، بلکہ بہت عرصہ زندہ رہ سکتا ہے بندہ، کوئی فرق واقع نہیں ہو سکتا، مگر ایک ایسی نعمت، ایک ایسی چیز کہ اگر وہ میسر نہ ہو تو زندگی کی رمق ختم ہو جاتی، اس کی طرف عام طور پر ہماری شاید توجہ نہیں ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ پانی کی نعمت۔ دنیا میں افسانوی کہانیاں بڑی مشہور ہیں کہ فلاں بندہ آب حیات کی تلاش میں نکلا، اور پھر کچھ لوگوں کے حوالہ سے یہ کہانیاں ہمارے ہاں بھی مروج ہیں کہ سکندر بھی نکلا، خضر بھی نکلا، موسیٰ بھی نکلا، الیاس بھی نکلے، یعنی بڑی بڑی شخصیات کے حوالہ سے کہا گیا، مگر کچھ کو یہ میسر آ گئی اور وہ دوام پا گئے، جن کو میسر نہیں ہے وہ محروم ہو گئے۔ یعنی اس افسانے میں یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ جو آدمی آب حیات پی لیتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس کو موت نہیں آتی۔ یہ تو افسانہ ہے، ایک کہانی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے یہ پانی خود آب حیات ہے۔ آب حیات کو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو انسان ہر روز اتنا پانی استعمال کرتا ہے کہ پرواہ نہیں ہوتی اس کو، اگر اس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ آب حیات ہے، یہ نہ ہو یا جن کے پاس یہ نہیں ہے ان سے پوچھو کہ یہ آب حیات ہے یا نہیں۔ تو یہ پانی کی نعمت ایک ایسا احسان اور فضل ہے اس مالک کا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ خرید کر ہمیں استعمال کرنا پڑے تو پھر ہم پر کیا گزرے۔ وہ ملک جہاں خریدنا پڑتا ہے ان سے پوچھیں، اور وقتی ضرورت کے لیے آدمی پیسے بھی دیتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ان نعمتوں میں سے ہے
کہ تقسیم کے اعتبار سے تو پیسہ دینا پڑتے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت نے اس نعمت کے بدلہ میں کسی پیسے کا مطالبہ نہیں کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 63 کے قریب ایسی آیات ہیں جس میں اللہ نے اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے، اور نعمت کے حوالہ سے ہی کیا ہے۔ اس میں سے ایک آیت جس کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنیاد ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ پانی کیا چیز ہے جس سے ہر چیز کی حیات جو ہے وہ شروع ہوتی، پانی سے انسان حیات مخلوقات ہے، کل شیء حی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بغیر پانی کے پیدا ہو۔ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے، ہر زندہ چیز کو، پھر بھی فرمایا افلا یؤمنون، پھر بھی تم نہیں مانتے کہ کوئی ہے جو پانی جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے، پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ہونے کی معرفت کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل دیے ہیں ان میں سے ایک بڑی دلیل پانی کا ہونا اور اس کا استعمال اور اس کے فوائد ہیں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کبھی غور کیا ہے تم نے جو پیتے ہو ہر روز؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ کون ہے؟ کوئی دعویٰ تو کرے کہ یہ وہ اتارتا ہے اور تم اس کو استعمال کرتے، کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ یہ جو کائنات کے بارے میں کہتے ہیں خود بخود چل رہی ہیں، یہ طبعی قانون ہیں، فطری چیزیں، بھئی ان کے پیچھے کوئی ہے یا نہیں، اس کا تو فیصلہ کریں۔ یقیناً ہے، ہم تو خیر ماننے والے، ہمارے لیے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہر چیز کو میں نے پانی سے پیدا کیا ہے، لہذا تم اس کی قدر کرو۔ یہ تمہاری زندگی پانی سے ہے اور پھر تمہارا زندہ رہنا پانی سے۔ اگر یہ پانی نہ ہو تو مر جاؤ تم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کئی صفات کے ساتھ اس پانی کا تذکرہ کرتا ہے، کہیں کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ یہ صرف پانی نہیں، یہ پاک کر دینے والا پانی اللہ نازل فرماتا ہے، طہورا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ۔ یہ پاکیزگی ہی نہیں، یہ تو تمہارے لیے برکت کا ذریعہ ہے۔ چیز تھوڑی سے زیادہ کرنے والی اگر کوئی نعمت ہے وہ پانی، ماء مبارکا وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ سورہ جن میں فرمایا اگر یہ راہ راست پر رہیں تو ہم ان کو وہ پانی دیں گے کہ جو سراب کر دے گا ان کو، یعنی یہ نعمت ہے۔ کہیں فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، یہ جب شدت کی گرمی ہوتی ہے، تڑپتے ہیں جانور اور انسان بھی، یا اللہ کوئی بوند نازل کر دے، میں انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، پھر ہم اپنی رحمت جو ہے اس کو اس طرح بہا کر برسا کر جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں کہ عین شدت کے موسم کے اندر بھی وقتی طور پر اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو ٹھنڈک میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اور یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم انسان سب کوششیں کر لیتے ہیں لیکن وہ مطلوب کول اور وہ کولنگ جو ہمیں جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، جس کی تڑپ پر جس کی خواہش اندر سے جو ہے اٹھتی ہے، وہ یہ ظاہری آلات جو ہیں یہ نہیں دیتے، یہ تو وقتی ہے۔ فرمایا انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا۔ تو عرض یہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائیو خدارا اس نعمت کی قدر کرو۔ اللہ نے یہ کئی جگہ پر بات فرمائی ہے، میں یہ نعمت دے رہا ہوں، میں نعمتوں کے متعلق پھر پوچھوں گا بھی، میں نے دی ہے نا، یہاں نہیں پوچھ رہا، لیکن اس کے استعمال کے بعد میں پوچھوں گا نعمتوں کے ساتھ تم نے کیا کیا۔ اور خاص طور پر اس موسم میں اس شدت کے اندر جو پیاس انسان کو لگتی ہے، اور پھر اس ضرورت کو کون سی چیز پوری کرتی ہے؟ پانی پوری۔ پانی انسان جو ہے وہ اس قدر پانی ان مہینوں میں اور ان دنوں میں استعمال کرتا ہے، باقی سارا سال نہیں کرتا۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ نعمت نہ ہو تو خدا نخواستہ ہمارے ساتھ کیا ہو۔
اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر اس کا تذکرہ کئی حوالوں سے کیا ہے، اور ان میں سے کچھ فوائد کی چیزیں سامنے لائیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ پانی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہیں، اس شدت کو ابھارنے کے لیے ہے کہ جو شدت تمہاری اس پیاس کی وجہ سے تمہارے جسم کو لاحق ہے، کبھی احساس تو پیدا کر کہ اس طرح کی شدت میں گرفتار دوسری مخلوق بھی ہے اور انسان بھی ہیں۔ یعنی پانی صرف پینا ہی نہیں، ایک مومن بندے کا فرض یہ ہے کہ وہ پانی پلائے بھی، یہ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ پانی پلانا یہ صدقہ ہے، صدقہ، اور صدقہ بھی جاریہ بن جاتا ہے بعض دفعہ۔ یہ پوچھتے رہتے ہیں ہم نے قربانیاں کی ہیں، قربانیوں سے پہلے بھی یہ مسائل، میں اپنے والدین کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہوں، اصال ثواب جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی اتنا پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسجد کا پانی کئی دنوں سے بند ہوتا ہے، کولر رات کو جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، صبح پھر خراب ہو جاتا ہے، ٹھنڈا پانی اللہ کے گھر کے اندر میسر نہیں ہے۔ قربانیاں کرنے والوں میں سے کسی کو خیال نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو مسجد کی انتظامیہ کا کام ہے، یہ انتظامیہ کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، پانی پلانا ہر مومن مسلمان بندے کی ضرورت، یہ فریضہ ہے، ذمہ داری ہے اس کی۔ آپ اس کو معمولی نیکی سمجھے ہوئے ہیں، آپ نے کبھی اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ کبھی ایک کولر، اتنی بڑی آبادی کے اندر ایک کولر نیا لگا دیا جائے، ابھی پانی پیا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے بیچارہ۔ پانی ہو اور پانی ٹھنڈا نہ ہو، پانی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ٹھنڈے پانی کو مزید نعمت جو ہے وہ قرار دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما یسأل به العبد من النعیم یوم القیامہ، جب نعمتوں کے بارے میں پہلے پہل اللہ رب العزت سوال کرے گا اور پوچھا جائے گا بندوں سے، تو ان میں سے ایک یہ ہوگا الم نصحی جسمک، کیا ہم نے تجھے صحت مند جسم نہیں دیا تھا، ونروک من الماء البارد، اور ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا، ہم نے ٹھنڈے پانی سے تمہیں سیراب نہیں کیا تھا۔ نعمت ہے یہ، نعمت میرے بھائیوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دن ہے، حج کے، عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں تم مینا میں نہ ٹھہرو، اجازت طلب کی انہوں نے، یا رسول اللہ زمزم کو پینے کے لیے لوگ جو ہے وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی حالانکہ حج کے دنوں میں مینا میں ٹھہرنا ہے، راتوں کو مینا میں جو ہے وہ گزارنا ہے۔ عبداللہ بن عباس نے اجازت طلب کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس وجہ سے کہ پیاسوں کو پانی کی ضرورت ہے اور پانی پلانا ایک بہت بڑی نیکی ہے، عبداللہ بن عباس سے کہا تم مینا میں راتیں نہ گزارو، زمزم کے پاس راتیں گزارو، پلاؤ پانی۔ اللہ کے رسول وہاں پہنچ گئے، وہ پانی پلا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بھی پانی پلاؤ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فضل سے کہ جاؤ گھر کے اندر اپنی ماں سے کہو پانی جو ہے وہ دے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ پانی جو ہے وہ صاف نہیں تھا، سب لوگ پی رہے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہیں، بالاہتمام پانی جو ہے وہ میں پیش کروں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اسی پانی میں سے مجھے پانی پلاؤ۔ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ لوگ یہاں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، گندا ہو جاتا ہے، مل کر پیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اعملوا علی عمل صالح، تم بہت بڑی نیکی کر رہے ہو، اسی گندے پانی کو جس کو تم گندا کہہ رہے ہو محمد کو پلاؤ، یہ پینا چاہتا۔ معمولی سمجھتے ہو تم یہ کیا ہے؟ پانی دیا عبداللہ بن عباس نے، پیا، فرمایا لولا ان تغلبوا، اللہ کی قسم اگر یہ نہ ہو مجھے اندیشہ کہ میں یہ کام کروں گا تو لوگ امڑ آئیں گے اور لوگ یہ سنت سمجھ لیں گے، اگر مجھے تم پر غلبے کا جو ہے وہ اندیشہ نہ ہو کہ تم پر لوگ غالب آ جائیں گے میرے اس عمل کی وجہ، لنزلت واضع الحبل علی عاتقہ، اللہ کی قسم میں نیچے اتروں، اس رسی کو جس سے تم پانی نکال رہے ہو خود جو ہے وہ اٹھاؤں، اپنے کندھے کے ساتھ زور لگا کر پانی ڈول جو ہے وہ نکالوں اور لوگوں کو پانی پلاؤں۔ حج ہو رہا ہے، حج مینا میں ہے لوگ، لیکن فرمایا یہ پانی پلانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے خود پانی پلاؤں لوگوں۔ کتنی بڑی نیکی ہے میرے بھائیوں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی غفلت ہے ہماری۔ تلخ بات ہے میرے ذہن میں آ گئی ہے، ہم پانی پلاتے ہیں اپنی دکانوں کے باہر، لیکن وہ پانی بھی اس لیے پلاتے ہیں کہ چلو کولر رکھنے کی وجہ سے گاہک آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کرے بندہ، اللہ کی خاطر
اللہ کی خاطر یہ نیکی کرو، پھر اللہ گاہکوں کے دل کے اندر خود بھی یہ چیز ڈال دے گا۔ یہ دنیا میں کمی نہیں رہے گی، لیکن اس کی خاطر کہ آخرت کے اندر اللہ کیا عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث آتی ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر کسی کی کوئی پابندی نہیں ہے، ضرورت سے زائد ہو، اگر کسی کا کوئی مال بھی خرچ ہوا ہو پھر بھی اس کو وہ روک کر نہیں رکھنی چاہیے چیز۔ ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ پانی، الماء والکلأ والنار، یہ گھاس پھوس جو ہے وہ اگ جاتی ہے، اس پر بھی قبضہ جما لیتے ہو۔ آگ جو ہے وہ ضرورت کی چیز ہے، تم ضرورت پوری کرنے کے بعد بھی اس پر جو ہے وہ کہتے ہیں یہ میری ہے، میں دوسرے کو کیوں دوں۔ ان میں سے ایک فرمایا پانی۔ پانی اللہ رب العزت قیامت کے دن کہے گا اس بندے کو جس نے پانی روکا ہے، دوسروں تک نہیں پہنچایا، ان کی بھی ضرورت تھی، وہ بیچارے بھی محسوس کر رہے تھے کہ یہ پانی ہمیں ملنا چاہیے کاش، لیکن وقت یہ اس نے کیا کیا۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن کہے گا الیوم امنعک فضلی، آج میں اپنا فضل تم سے روک لیتا ہوں، کما تمنع فضل ماء ما لم تعمل یداک، کہ جب تو نے میرے اس فضل کو جو میں نے جہان میں دیا تھا، دنیا کے اندر دیا تھا، فضل میرا تھا، تیرے ہاتھوں نے اس پر کوئی کمائی نہیں کی تھی، تو نے اپنے ہاتھوں سے وہ پانی نہیں نکالا تھا، تیری اس میں کیا محنت تھی؟ بغیر محنت کے اللہ دیتا ہے، اور پھر محنت بھی ہو دیتا تو اللہ رب العزت ہے، اگر نہ چاہے اللہ پانی نہیں اوپر اٹھتا، وہ نہیں نکالا جا سکتا۔ تو فرمایا جس طرح تو نے میرے فضل کو روکا تھا، آج میں نے اپنے فضل کو روک لیا ہے، ذرا کہیں اور سے فضل ڈھونڈ کر تو لاؤ، یہ وقت آ جائے گا، اس پانی کے نہ دینے کی وجہ سے، نہ پلانے کی وجہ سے اللہ اپنا فضل روک لے گا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر بھائیوں یہ تو ذرا سخت باتیں ہو گئی، وہ پڑھو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ قصص کے اندر، اللہ کا بندہ تنہا اپنے علاقے سے، جب وہ اس قتل کے ڈر سے، اس خوف سے کہ یہ مجھے مار دیں گے، اس سرزمین کو چھوڑ کر مدین پہنچے ہیں موسیٰ علیہ السلام، سب سے پہلا کام کیا کیا ہے؟ اللہ نے جو ہے وہ کیا سکھایا؟ خواتین ہیں، لوگ پانی بھر رہے ہیں، لیکن خاتون ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، نہیں بھر سکتی، کوئی مرد نہیں ہے ان کے ساتھ۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، پانی پلایا ہے، پانی، اور پھر ایک سائے کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ ابھی شاید وہ پانی جو ہے وہ جو لے کر گئی ہیں وہ انہوں نے استعمال نہیں کیا، اللہ رب العزت نے فوائد اور نتائج دکھانے شروع کر دیے۔ پیغام آ گیا کہ موسیٰ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کون ہو اے نوجوان؟ کیا تم گھر آباد کرنا چاہتے ہو؟ صرف پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ضرورتیں بھی پوری کر دی، شادی بھی ہو گئی، باقی جو خوف تھا وہ بھی ختم کر دیا، اور ایک عظیم شخصیت کے ہاں گھر کے اندر جو ہے وہ اللہ نے رہائش بھی عطا کر دی، یعنی ضرورت کی ہر چیز صرف اس لیے اللہ رب العزت نے دے دی کہ پانی پلایا تھا۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ اللہ کے سامنے بندہ کہے کہ یا اللہ میں محتاج ہوں، جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا ہے۔ میرے بھائیوں پانی پلایا کرو، خدا را پانی پلانا صرف بندوں ہی کے لیے نہیں، صحیح بخاری مسلم میں روایت آتی ہے غفر لامرأۃ موبسۃ مرت بقلب علی رأس رقی یلحظ، ایک بدکار عورت ساری زندگی بدکاری کی ہے، گزری ہے، دیکھا ہے کہ ایک کنواں ہے اور کنویں کے کنارے کے اندر ایک کتا پڑا ہے، کتے کا پلا بچہ ہے، یلحظ ہانک رہا ہے، قاد یقتلہ العطش، وجہ کیا ہے؟ شدت پیاس کی وجہ سے قریب ہے کہ کہیں مر نہ جائے۔ اب وہ بدکار عورت کیا کرتی ہے؟ نزعت خفها فاوسقته بخمارها، اپنا موزہ اتارتی ہے، اس کو اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھتی ہے، اور پھر اسی جوتے کو، اپنے موزے کو وہ اس کنویں کے اندر ڈال کر پانی جو ہے وہ لیتی ہے، اس کو تر کرتی ہے، کتے کے منہ میں ڈالتی ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اس بدکار کا فیصلہ کر دیا کہ اس کی زندگی پر جو ہے وہ قلم پھیر دو، میں نے اس کو بخش دیا، معاف کر دیا ہے، میں نے اس لیے انسان کو نہیں کتے کو پانی پلایا ہے۔ میرے بھائیوں خدا را ذرا غور کریں، ہم کتنی بڑی نیکی ہے، کہاں پہنچے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر عطا فرمائے گا، مگر کن کو؟ جو پانی روک کر رکھتے ہیں، جو پانی پلانے کی کو جو ہے وہ کوئی نیکی نہیں سمجھتے،
شاید ان کے ذہن کے اندر خدا نہ خواستہ وہ کچھ خیال اور ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ پانی پلانا اتنی بڑی نیکی ہے، اگر خدا نہ خواستہ تم نے اس نیکی کو نہ کیا، ضرورت مند ہو، پانی کی طلب رکھتا ہو کوئی شخص، اور آدمی دیکھ کر بھی پھر اس کو پانی نہ پلائے، پوچھے نہ، اس کی ضرورت کو پورا نہ کرے، اس شخص کے ساتھ اللہ رب العزت قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اس کا تزکیہ کرے گا، بلکہ عذاب علیم کا حصہ بنا دے گا۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، ان میں سے ایک شخص یہ پانی نہیں پلاتا، قابض بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے یہ نیکیاں جو بظاہر معمولی سی نظر آتی ہیں، صرف اس نیت سے کہ مجھے آخرت کے اندر اللہ رب العزت کچھ دے گا، میرے بھائیوں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، یعنی بات سے بات نکلتی ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پانی کو بنیاد بنا کر شاید ساری چیزیں پانی ہی کے اندر اکٹھی کر دی۔ پانی نہ ہو زندگی نہیں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اس زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ پانی ہے، اور صرف پانی اپنے لیے نہیں، اس جہان کے اندر نہیں، پانی پلانے کے حوالے سے، پلانا۔ روایتیں وہ تو آتی ہیں، بعض روایتیں جو ہیں وہ کمزور ہیں، لیکن بعض کے اندر اگر اکٹھا کریں تو حسن درجہ کی پہنچی۔ ایصال ثواب کے حوالہ سے سب سے بہتر روایت اگر کوئی ذخیرہ حدیث کے اندر موجود ہے تو وہ ہے حضرت سعد ابن عبادہ کی روایت۔ ان کی والدہ فوت ہو گئی، خود سفر پر تھے، اگر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اگر وہ ہوتی تو فلاں فلاں جو ہے وہ خرچ کرتی، اب میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ویسے میرے بھائیوں، نیکی اگر اولاد کرے تو والدین کو خود بخود جو ہے وہ ثواب پہنچتا ہے، لیکن خاص طور پر بال اہتمام اگر کوئی کام کرنا چاہے تو اس روایت میں آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پوچھا سعد بن عبادہ نے یا رسول اللہ میں کیا کروں، فرمایا افضل الصدقہ، سب سے بہتر صدقہ کون؟ ای الصدقۃ افضل، سب سے بہتر صدقہ میری ماں کے لیے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ الماء، پانی پلانا۔ سعد یہ تیری ماں کے لیے سب سے بڑا صدقہ بن جائے گا۔ حفر بئرا فقال هذه لأم سعد، سعد ابن عبادہ نے کنواں کھودا اور پورے کنویں کے بارے میں فیصلہ کر دیا، یہ میں نے اپنی ماں کے نام پر وقف کر دیا۔ هذه لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، یہاں سے پیو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ضرورت کو ابھار ابھار کر لوگوں کے سامنے رکھتے تھے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ چلا کہ مدینے کے اندر لوگ جو پانی پیتے ہیں ان کے لیے مشکلات ہیں، میٹھے پانی میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول لوگوں کو خطاب کے انداز کے اندر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کون ہے من یشتری ھذا بئر رومہ فلہ الجنہ، اور مجھے بتاؤ اے پیسے والو، کون ہے ایسا بندہ جو اپنا پیسہ خرچ کر کے جنت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اور وہ پیسہ کیسے خرچ کرنا چاہتا ہے؟ یہ بئر رومہ ہے، روما کا کنواں ہے، اس کو خرید لو، مسلمانوں کے پانی کے لیے وقف کر دو، میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے تمہیں جنت لے کر دے دوں گا۔ کھڑے ہوئے کون؟ جب ان کا محاصرہ ہوا گھر کے اندر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو صرف یاد دلانے کے لیے خاص طور پر کہا ہے اصحاب نبی، یہ تو باغ والے ہیں، یہ جو باغی ہیں ان میں تو کچھ صحابی بھی نہیں ہیں، یہ مجھے گھر کے اندر بند کیے ہوئے ہیں، ذرا مجھے بتاؤ یہ بئر روما جو ہے یہ کس کے پانی کے ساتھ جو ہے وہ تمہیں پانی پینے کے لیے دے دیا گیا تھا؟ کون تھا جس کے پانی سے یہ میٹھا پانی تمہیں مل رہا تھا؟ اے اصحاب رسول تم بتاؤ، کیا اللہ کے رسول نے نہیں کہا تھا کہ کون بئر روما خریدے گا کہ میں اسے جنت دے دوں؟ یہ عثمان نے خریدا تھا، اور آج عثمان ہی کے لیے پانی بند کر دیا گیا تھا۔ عثمان کی مظلوم شہادت کے اندر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو پانی اس نے انسانوں کے لیے وقف کیا تھا اس کنویں میں سے عثمان کو پانی نہیں میسر ہو رہا تھا۔ جرم تھا سب سے بڑا، یعنی ان ظالموں کے ظلموں میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انہوں نے عثمان کے لیے پانی بند کر دیا تھا۔ آج ہم حضرت حسین کا تذکرہ پڑھتے ہیں، کربلا کا واقعہ آ رہا ہے اگلے مہینے کے اندر، اس کی یاد کرتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ وہ پانی ہی کا تو تذکرہ ہے، بار بار یہ بات بیان کی جاتی ہے۔
لیکن میرے بھائیو ہم نے زندہ انسان یہاں اس کائنات میں اس ماحول کے اندر کربلائیں اور مظلوم عثمان کی جو ہے وہ شہادت بنا رکھی ہے خدا نخواستہ۔ تو میں ذرا باتیں سخت کر گیا ہوں، اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے، میرا بھی حق ہے، میں نے حق کو استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن انتظامیہ والوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کون سا پیسے دیں گے حالانکہ معاملہ الٹ تھا۔ اللہ رب العزت ہر ایک کی نیکی کو قبول فرمائے۔ یہ مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر، حرم کے اندر اللہ نیکی کرنے والے لوگوں کے لیے، جس طرح حج والے لوگ یہاں لوگ نیکی کرنے آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے آتے ہیں، میرے بھائیوں یہاں ان کو پانی اور ٹھنڈا پانی میسر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی انتظامیہ والی بات نہیں ہے، ہر دیکھنے والے کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، جس قدر ہو سکے وہ ہمیں اس نیکی کے اندر حصہ ڈالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ اگر ہم سے کہیں غلطی ہو جاتی ہے نیکی کے اندر، جس طرح اس کا حق ہے ادا نہیں کر سکتے، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اور آخرت کے اندر ہمیں ایسی نیکی کہ جس کے بدلہ کے اندر ہمیں تیرے نبی کے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا، اے اللہ وہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔